السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہی محل میں بے فکری کی زندگی گزارنے والے اللہ کے فرما بردار وہ کم عمر نوجوان ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھ پائے تھے کہ ان کے والد محترم اللہ کے نبی اور بادشاہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ انہوں نے اپنی عمر مبارک کے صرف 13 برس ہی دیکھے تھے کہ عظیم الشان سلطنت کا بوجھ ان کے کاندھوں پر آ گیا۔ تخت شاہی پر تشریف فرما ہوئے تو اپنے رب کے حضور کامیابی کی دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو مجھے میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ رب العالمین نے اپنے محبوب بندے کی دعا کو صرف قبولیت بخشا اور دنیا کی ہر شے کو ان کے مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ نبوت و حکمت سے سرفراز فرما کر ہوا، سمندر، پہاڑ، دریا، چرند پرند، انسان، حیوان، جنات اور شیاطین، مال دولت، نبات، معدنیات، حتیٰ کے جانوروں اور پرندوں کی بولیوں تک کا علم اپنے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے مطابق کر دیا اور ہم نے جنات کو بھی اور دوسرے جنات یعنی شیاطین کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں ان کے ماتحت کر دیا۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کے برگزیدہ بندے اور بنی اسرائیل کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد بھی نبی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جاننے کا علم دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان جنوں اور حیوانات کے عظیم و شان لشکر کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکر عظیم چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جو بے شمار چوٹیوں کا مسکن تھی۔ چوٹیوں کی ملکہ نے جب اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے چوٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو مسکرا دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں اور احسانات کا شکر گزار ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقتول ہے کہ نبی علیہ السلام نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے: چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹوا۔ قوم سبا 800 سال پہلے یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ اس زمانے میں یمن تہذیب اور تمدن کا گہوارہ تھا جس کی شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ قوم مذہبی اور اخلاقی زوال کا شکار ہوئی۔ بالآخر انہیں ناشکری اور سرکشی کی سزا دی گئی اور انہیں فراہم کردہ تمام نعمتیں صبر کر دی گئی، اور یوں ایک خوفناک سیلاب قہر خدا بندی بن کر ان پر ٹوٹ پڑا اور اس قوم کا نام و نشان ایسا مٹا کہ دنیا میں ان کی صرف داستانیں ہی باقی رہ گئی۔ ملکہ سبا کا نام تاریخی کتابوں میں بلقیس بنت شاہل بتایا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس کی باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو وسیع مملکت، شان و شوکت، مال و دولت، ہیرے جواہرات کے علاوہ خوب حسن و جمال سے بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ پاس میں لکھا ہے کہ مجوسی تھے جو آگ سمیت ہر روشنی کی پرستش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کے دوران ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں صرف ہدہد کو ہی کیوں بلایا گیا؟ آپ نے جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسی جگہ قیام فرمایا تھا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی میں پانی ہے۔
حدود یہ نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ حدود زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر شکاری کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا اور عموماً جال میں پھنس جاتا ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حدود حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں کو بادشاہت کر رہی ہے اور اسے وہاں ہر قسم کی چیز میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑا عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کے قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے ہیں اور انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے۔ بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کو پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتے ہیں، اور جو کچھ جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہی عظمت والا عرش کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ تو ایسا کر کہ میرا خط لے جا کر اسے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن پہنچا اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ دیکھا کہ ملکہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی ہے۔ حدود خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑھا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، لیکن جب اس کو کھول کر پڑھا تو کافی فکر مند ہو گئی۔ چنانچہ پوری طور پر دربار بلا لیا۔ تمام درباری تجسس بھری نگاہوں سے ملکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور بے چینی سے منتظر تھے کہ آخر ملکہ عالیہ کی اچانک ہنگامی جاز طلب کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ملکہ نے وسیع اور وری عالیشان دربار کی چاروں جانب ایک نظر دوڑائی اور پھر فرمایا کہ اے اہل دربار، مجھے ایک بڑا اہم اور باموخت خط فلسطین اور شام کے عظیم فرمان روا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے موصول ہوا ہے، جو مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، جس میں لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اے میرے سردار، تم اس معاملے میں مجھے اس مشورہ دو۔ میں کسی امر کا کسی بھی فیصلے کا تمہارے بغیر رائے کا نہیں کرتی۔ اس پر وہ بولے کہ ہم بڑے زور امر اور سخت زمزو ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا کہ یہ طاقتور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فتح کرنے کے دوران اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو قتل و کارگری کے بعد قیدی بنا کر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ میں انہیں تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا عمل ہوتا ہے۔ اس میں سے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کوئی عام دنیا دار بادشاہ ہیں یا اللہ کا نبی جن کا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے یہ تحفے قبول نہیں کیے تو یقیناً ان کا مقصد دین الہی کی سربلندی ہے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلقیس نے جو تحائف دربار سلیمانی علیہ السلام نے بھیجے ان میں سونے چاندی کی اینٹیں، قیمتی موتی جواہرات، 100 حسین ترین کنیزیں، 100 غلام اور ملکہ کے جانب سے ایک خط شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف تفصیل کے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے ہر راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب و خلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اعوان سلطنت کے تمام کرسیوں اور فرنیچر کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا جائے۔ برعکس جب بلقیس کا ایک قاصد اپنی طائف کو لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مرعوب بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھو، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تم میں میسر ہے۔ تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہو، انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کے ان میں طاقت نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ قاصد اپنے ملک پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت ترین پیغام کے علاوہ دربار سلیمانی کا آنکھوں دیکھا حال ملکہ کو بتایا۔
ملکہ بلقیس ایک سمجھدار، دانا اور جہان دیدہ عورت تھی اور فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ لہٰذا اپنے ملک کو جنگ سے بچانے کے لیے انہوں نے بھی بنفس نفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن اپنے مصاحبین کو ایک جماعت کے ساتھ ملک شام کے جانب روانہ ہوئی۔ ملکہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ملکہ بلقیس تمہارے فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ یہ موقع تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ اور اس کے مصالحین کو مزید شان اعزازی دکھانے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ جان سکے کہ اللہ کے نیک لوگ شان مرتبے میں کفار سے کئی زیادہ طاقتور اور باکمال لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں فرمایا کہ اے سرداروں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس تخت کو آپ کے پاس لگا کر حاضر کر دیتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کے ایک کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا کفران نعمت، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے ہی کرتا ہے۔ وہ اہل کتاب کون تھا اور وہ کتاب کون سی تھی اور وہ علم کیا تھا جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ پلک جھپکتے ہی تخت کو حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جبکہ مذکورہ دینوں سوالوں کی پوری حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعزاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی کہ وہ پلک جھپکتے ہی تخت لے کر آ گیا۔ کرامات اور معجزہ نام ہی ایسی کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور نور عقلیہ کے یکسر خلاف ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور نصیحت ہی سے ظہور بصیر ہوتی ہے۔ اس لیے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ ہی اس علم کا سراغ لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ایک شخص سے یہ کام لیا، ورنہ حقیقت میں تو بصیرت الہی کی ہی کار فرمائی ہے کہ چشمے زدن میں جو چاہے کر سکے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو اسے فضل ربی سے تعبیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ نے کہا کہ یہ تو گیا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عجیب و غریب عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں نہایتی شفاف شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کے صحن میں ایک نہایتی شاندار حوض بنایا جس کے بہتے پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور بھر کر اسے شیشے سے پاٹ دیا گیا۔ شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ محل کی بناوٹ ایسی تھی کہ محل کے اندر جانے کے لیے اس پر سے گزرنا لازم تھا۔ یہ سب تاکہ ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری اور باطنی شان و شوکت اور دینی اور دنیائی جان و جلال کا اندازہ ہو جائے۔ اس اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تاریخ انسانیت میں جو ممتاز مقام عطا فرمایا، وہ قوم سبا کی ملکہ عالیہ اور مملکت یمن کے فرمان روا اور مصاحبین نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ استقبالیت تقریب کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل کے اس مخصوص حصے کے جانب چلنے کی دعوت دی جو جنات کے ذریعے خصوصی طور پر ملکہ کے لیے قیام کروایا گیا تھا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے طلسم میں کھوئی ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے اندرونی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں ایک مارگ پہ محل کے اندرونی حصے میں چلنے کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس دنیا کی عظیم ترین بادشاہت کی حسین ترین ملکہ تھی، اور ان کے رحم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور ہستی ان سے بھی زیادہ جاؤ جلال کی مالک ہو سکتی ہے۔
ملکہ حیرت کے سمندر میں ڈوبی اپنی نشست سے اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود چند قدم پیچھے ہو گئے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر شیش محل کے نفیس و شفاف فرش پر قدم رکھنا چاہا، لیکن دیکھا کہ صحن میں پانی بھرا ہوا ہے جس میں محل کے سدودوں اور میزبانوں کا عکس نظر آ رہا ہے۔ تو ملکہ نے سوچا کہ شاید پانی سے گزر کر آگے جانا بھی اس ملک کی کوئی استقبال یا رسم ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے پانی سے گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے کہ جسم کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں خود پر ظلم کرتی رہی ہوں۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار بندی ہوں۔ یعنی جب ملکہ کو فرض کی حقیقت کا علم ہوا، وہ اپنے کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا، اور انہوں نے اپنے کم عملی کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا، قرآن کریم یا کسی مسترد حدیث مبارک میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ تاہم ابن عساکر نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھیں۔ انہیں ان کے ملک میں برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ملک یمن میں 3 عمدہ محلہ ایسا تعمیر کروا دیا تھے جن کی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر تحریک فرماتے ہیں کہ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے۔ ملکہ بلقیس بھی اس قوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے حساب رزق اور آرام اور آسائش کے تمام اسباب مہیا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے 13 انبیاء کا ظہور بھی فرمایا تاکہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، احکام کی اطاعت کریں اور نعمتوں، انعام اور اکرام کا شکر ادا کرتے رہیں۔ لیکن وہ لوگ اپنی غفلت اور نافرمانی سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیلاب کا عذاب نازل فرمایا جس سے ان کے شہر و باغان سمیت ہر چیز کو ویران اور برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ سلیم عطا فرما اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔